ہمارے سینس آرگنز کی ایک لمیٹیشن ہے، لاجک کی بھی لمیٹیشن ہے، تو اس لمیٹیشن کے اندر جتنی چیزیں آتی ہیں، یعنی آپ اپنے لاجک اور عقل سے جتنی چیزوں کو جان سکتے ہیں جن میں ایگزسٹنس آف گاڈ بھی ہے، تو وہاں تو ہم لاجک کا استعمال کریں گے. لیکن جب ہم ایسی چیزوں کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے جہاں ہم نہ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اسے جان سکتے ہیں نہ اپنے لاجک کے ذریعے جان سکتے ہیں، تو اب ہمیں تیسرا سورس آف نالج اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ تیسرا سورس آف نالج گاڈ کی ریویلیشن ہے جو اپنے خاص بندوں کے اوپر وہ بھیجتا ہے. یہ اصل میں جاوید اختر صاحب ایک پرابلم میں مبتلا ہیں. اس پرابلم کا نام ہے سائنٹزم. سائنٹزم کہتے ہیں کہ آپ سائنس کو ہی واحد سورس آف نالج بتائیں. آپ بتائیے مورالٹی کو سائنس سے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے. سائنس کا مدار امپیریکل ایویڈنس پر ہے. امپیریکل ایویڈنس سے مورالٹی ثابت نہیں ہوگی. امپیریکل ایویڈنس سے کانشیسنس ثابت نہیں ہوتی ہے. امپیریکل ایویڈنس سے لا آف کوزیلٹی ثابت نہیں ہوتا ہے. آپ کاز اینڈ ایفیکٹ کو تو دکھا سکتے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ خود میٹا فزیکل ہے. تو آپ ایسی چیز کا انکار کر رہے ہیں جو ہمارا لاجک خود بتا رہا ہے کہ میٹا فزیکل ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میٹا فزیکل ریالٹی مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے. میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس عمر میں آنے کے بعد میٹا فزیکل مطلب کوئی نہیں سمجھتا. سر بھوشیہ میں ایسی ڈیبیٹ کی اور سمبھاونا ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے. میں جاوید صاحب کو بھی اپریشیٹ کروں گا, ان کی ٹیم کو بھی, کہ ہمارے ملک کے کیسے حالات ہیں آپ جانتے ہیں. ان حالات میں پیار محبت کے ساتھ بیٹھ کر اکیڈمک انداز میں ڈسکشن کر لینا, میں سمجھتا ہوں یہ مائل سٹون ہے. یہ بہت بڑا کام ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈفرینٹ جو آئیڈیالوجیز ہیں سب کو لڑائی کرنے کے بجائے بھائی ایسے ہی بیٹھ کے پیار محبت سے بات کر لو نا, ساتھ میں کافی پیتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں. آپ اپنی بات ثابت کریں, ہم اپنی بات ثابت کریں, پھر لیٹ آڈینس ڈیسائیڈ. جس کو جو سمجھ میں آئے وہ کریں. جس دن یہ ہم کرنے لگ جائیں اس ملک میں, یاد رکھیں اس ملک میں کوئی دنگا فساد نہیں ہوگا.